بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہوت کو قائم رکھنے کے لیے، لمبا ٹائم قائم رکھنے کے لیے، شہوت کو مضبوط رکھنے کے لیے، شہوت کو بھڑکانے کے لیے ایسی میڈیسن بازار سے ملتی ہیں۔ لوگ اتنی تیز ترین میڈیسن کھاتے ہیں کہ بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اپنا بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کا بھی۔ انتہائی خشک گرم چیزوں کا، غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے، دعاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے کہ شہوت قائم رہے، شہوت ٹوٹے نہ، شہوت مضبوط رہے۔ عزیز دوستو، میں اس موضوع پہ تھوڑی میری بات لمبی ہو جائے گی، لیکن سمجھیے گا، اس پہ غور کیجیے گا کہ میں کیا گوش گزار کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ یہ جو تیز ترین میڈیسن ہیں، ان کے کھانے سے وقتی طور پہ انسان مرد مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بھٹھا بیٹھ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ گردے ناکام ہو جاتے ہیں، انتڑیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، اور اندرونی جو سسٹم ہے پورا، وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، سر کے بال بہت جلد سفید ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کیا میں آپ کو جتنے بھی اس کی وجہ سے جو مرض ہیں وہ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یوں سمجھیں کہ اس جو تیز ترین میڈیسن ہیں، جو وقتی طور پہ مرد کی مردانہ پاور کو مضبوط کرتی ہیں، وہ اس کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، آہستہ آہستہ ول پاور کو کمزور کر دیتی ہیں۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں کہ شہوت کیسے مضبوط ہوتی ہے، کیسے شہوت بھڑکتی ہے، کیسے دیر تک قائم رہتی ہے۔ یہ ساری انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اس کی تھوڑی میں وضاحت کروں کہ شہوت کیسے آتی ہے، پھر اس کا علاج بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب، اور ٹک ٹاک والے اس کو فالو اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ ہر یوٹیوبر ٹک ٹاکر کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک، زیادہ سے زیادہ کمنٹس اس کو ملیں تاکہ چینل کی گروتھ ہو۔ عزیز دوستو، انتہائی خشک گرم میڈیسن غذاؤں کے کھانے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ شہوت وقتی طور پہ بھڑک اٹھتی ہے، اس کو عضو کو تحریک ملتی ہے، عضلات کو تحریک ملتی ہے، عضو سٹینڈ ہو جاتا ہے، خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن تیز ترین میڈیسن کیا کرتی ہیں کہ جو رطوبت ہوتی ہے، جو منی ہوتی ہے، اس کو اپنی خشکی اور گرمی کی وجہ سے، جب خشکی اور گرمی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں لوگ، تو وہ رطوبت جل جاتی ہے، رطوبت خشک ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ میڈیسن ساری خشک ہوتی ہیں، اور خشک جو بھی چیز خشک ہو وہ تری کو ختم کر دیتی ہے، اور جوہر حیات جس کو مادہ منویہ کہتے ہیں، جو پوری باڈی کا جوہر ہے، جو رطوبتوں کی اعلیٰ ترین قسم ہے، اس کا یہ دشمن ہوتا ہے۔ جدید میڈیسن جتنی بھی ہیں شہوت کو ابھارنے کے لیے، یہ اس کو ختم کر دیتی ہے۔ میرے خیال ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ خشکی تری کو ختم کر دیتی ہے، اور تری اعلیٰ ترین قسم ہے مادہ منویہ کی صورت میں انسان کی باڈی کے اندر۔ ہم نے اس کو کم نہیں ہونے دینا، ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے۔ ہیپی لائف گزارنے کے لیے ہم نے رطوبت کو کم نہیں ہونے دینا۔ جس شخص کے اندر، مرد کے اندر مادہ منویہ کم ہو گیا اور مسلسل کم ہی رہا، تو یوں سمجھ لیں کہ جو میں نے پہلے علامات بتائی ہیں وہ ساری کی ساری اس کو لگ جائیں گی۔ پھر وہ بھاگتا پھرے گا میڈیسن کے پیچھے، لیکن رطوبت میڈیسن سے پوری کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ غذاؤں سے زیادہ پوری ہوتی ہے یا پھر دیسی جڑی بوٹیوں سے پوری ہوتی ہے۔ ہماری باڈی کے اندر جتنا بلڈ ہے، رطوبات ہیں، ان ساری کی کو اکٹھا ہونے کے بعد پھر ان میں سے جو بہت تھوڑی مقدار میں پیدا ہوتی ہے، وہ جوہر حیات ہے، وہ جوہر ہے، وہ منی ہے۔ ایک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ منی کتنی قیمتی ہے۔ اب منی کیا ہے؟ منی کو سارے جتنے بھی جسم کے اندر کے سسٹم کے جتنے بھی پرزے ہیں، جتنے بھی آرگن ہیں، وہ سارا اپنا اپنا ورک کر کے اس کو بنا کے پھر ایک خزانہ ہے، ایک پیکٹ ہے منی کا، اس کے اندر اس کو رکھتے ہیں سنبھال کے، محفوظ کر کے۔ جس انسان کے اندر جتنا زیادہ جوہر حیات ہوگا، جتنا زیادہ منی صحت مند، طاقتور اور خزانہ بھرا ہوا ہوگا، اتنا ہی وہ انسان بہادر، جرأت مند، طاقتور، اور ہر لحاظ سے مردانہ کم طاقت کے حوالے سے بھی وہ بالکل 100% ٹھیک ہوگا۔ جو انسان روزانہ کی بنیاد پہ اس کو خارج کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس خزانے میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ بچ بھی جائے تو وہ بہت کم ہوتا ہے، وہ جسم کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر سکتا، وہ انٹر کورس کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر سکتا، تو پھر کمزوریاں، پریشانیاں لاحق ہو جایا کرتی ہیں۔ عزیز دوستو، خشک گرم علاج نہیں ہے مردانہ کمزوری کا۔ علاج اس کا یہ ہے کہ آپ رطوبت کو پیدا کریں۔ رطوبت پیدا کرنے کے لیے دودھ اور بادام، اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ دودھ اور بادام زمانہ قدیم سے لے کے اس کا ایک سکہ راج کرتا رہا ہے
کہ دودھ اور بادام چاہے جیسے بھی آپ استعمال کریں، بادام کھا کے اوپر سے دودھ پی لیں یا اس کو گرائنڈ کر لیں، ان دو چیزوں کا استعمال آپ نہ چھوڑیں، کبھی بھی آپ کو مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ دودھ اور بادام رطوبت پیدا کرتے ہیں اور پھر رطوبت ساری اکٹھی ہو کے مادہ منویہ پیدا کرتے ہیں، اس بات کی بھی آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے بغیر میڈیسن کھانے کے، لیکن ٹائمنگ بالکل زیرو ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے، جتنا ٹائمنگ کا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ حرارت جسم کے اندر بہت زیادہ ہوگی۔ اب یہ ہے کہ خشکی اور گرمی نہیں ہے، مادہ منویہ بھی پورا ہے لیکن ٹائمنگ نہیں ہے۔ اس کی وجہ بہت زیادہ گرمی اور خشکی یا بہت زیادہ رطوبتوں کا، غیر سالے رطوبتوں کا جمع ہو جانا ہے۔ اس کا علاج کروانے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور رابطہ فرما لیجئے گا، کیونکہ اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو رطوبت بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، خزانہ بھر چکا ہوتا ہے، لبالب اتنا بھرا ہوتا ہے کہ بس اس کو ٹچ کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے، چونکہ وہ اوور لوڈڈ ہو چکا ہوتا ہے، جو ہی ٹچ ہوتا ہے، ٹچ ہونے کے ساتھ ہی وہ جو اس کے اندر مادہ منویہ ہوتا ہے اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے سینسٹیو ہو جانا، بہت زیادہ مزاج کا گرم ہو جانا، تب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ لگانے سے ہی وہ حرارت کی زیادتی کی وجہ سے وہ جو لذت کے سگنل دماغ کو جانے ہوتے ہیں 2 منٹ کے بعد، وہ ہاتھ لگانے سے ہی دماغ کو چلے جاتے ہیں، اور دماغ آرڈر دیتا ہے مادہ منویہ والے اس خزانے کو، پیکٹ کو، کہ اس کو انڈیل دے، اس کو خارج کر دے۔ صورت انزال کے لیے یعنی ٹائمنگ کی کمی کے لیے میں نے آپ کو صورتیں بتا دیں، 2 ہیں، تو اپنے معالج سے اپنا رابطہ فرما لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ میرا کیا مادہ منویہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹائم تھوڑا لگ رہا ہے یا پھر حرارت کی زیادتی کی وجہ سے۔ میرا بات کرنے کا مقصد آپ کو نسخے دینا بالکل بھی نہیں ہے، نسخہ جو دینے کے قابل ہوتا ہے وہ میں ضرور دیتا ہوں، اس کی میں تفصیل اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ اپنا پیسہ ضائع نہ کیجیے گا، اپنی تشخیص کروائیے گا، اس کے بعد پھر علاج آپ کا ہوگا تو معالج بھی کامیاب ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ حکیم احسان اللہ وڑیچ ہوں، فاضل طب وجراحت ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان سے سند یافتہ ہوں۔ 0345656958 میرا واٹس ایپ اور کال نمبر ہے۔ صحت کے حوالے سے کوئی ڈسکس کرنا چاہیں تو میسج کر دیا کریں، میں رپلائی کر دیتا ہوں سب کو۔